اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم ایسے ہی بنائے رکھے اور ہمیں روز بروز قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی اور سیکھنے کی توجہ کے ساتھ توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ نورانی قاعدے کا تختی نمبر 11 کا ہم نے پیج نمبر 17 کل مکمل کیا تھا۔ آج ہم نے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 11 کا پیج نمبر 18 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر ہمارا 18 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے پیچھے والے سبق کو اچھے سے سمجھا ہوگا، لفظ با لفظ اس کو پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ اسی طرح آج ہم نے اپنا نیکسٹ سبق جو ہے وہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو چلیے بغیر وقت کو ضائع کیے انشاءاللہ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز دعا سے ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین اللہم آمین۔ سبق کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 18، فرسٹ بریکٹ میں فرسٹ ورڈ ہے ہا، حروف ہے ہا اور ہا کے اوپر ہے پیش، تو ہا کی آواز ہو ہوگی، ہو ہو۔ پیش کو آپ نے بہت احتیاط سے ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی آواز ہاؤ یا ہی میں نہیں جانی چاہیے، اس کی آواز ہو میں ہی ہونی چاہیے۔ ہا پیش ہو، شین زیر شی، ہو شی، ہو شی۔ ہاؤ نہیں ہے کہنا، ہی نہیں کہنا، آپ نے ہو کہہ کے پھر شی کہنا ہے، ہو شی۔ را زبر تا، رت، تا کے اوپر سکون کی علامت ہے، اس کو ہم ساکن کریں گے، تا کو پورا ادا نہیں کرنا۔ را زبر تا، رت، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ تا کو ہم نے رتا نہیں کہنا، ہم نے رت کہنا ہے، اور اسی طرح پورے لفظ کو پیچھے سے ادا کرتے ہوئے لاسٹ میں بھی اس کو ہم نے رت کہہ کے ہی مکمل کرنا ہے۔ ہم کہیں گے ہا پیش ہو، شین زیر شی، را زبر تا، رت، کیونکہ اس کے اوپر سکون کی علامت ہے تو ہم اس کو ساکن کریں گے، تو ادا کریں گے ہو شی رت۔ لمبا نہیں کرنا، زبر زیر اور پیش کی حرکات کو کھینچا نہیں جاتا۔ ہوشیرت، ہوشیرت۔ نیکسٹ سین پیش سو، سو ہی کہنا ہے آپ نے، سو کی آواز نہیں آنی چاہیے، سو کہنا ہے۔ ہونٹوں کو پوری طرح گول کر کے آپ نے پیش کی ادائیگی کرنی ہے۔ سین پیش سو، طا زیر طی، طا زیر طی، سو طی، سو طی۔ ہا زبر تا حت، ہا زبر تا حت، تا کے اوپر پھر سکون کی علامت ہے، جزم آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے۔ سوطیحت، سوطیحت۔ آواز پیش سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے سو کہہ کے ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ سوطیحت۔ کاف پیش کو، شین زیر شی، طا زبر تا، طت، کوشیطت، کوشیطت۔ تا کو ساکن کرنا ہے، جیسے یہاں ہم نے 3 ورڈز کو کیا ہے ایسے ہی ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را زبر تا، رت، نون پیش نو، شین زیر شی، را زبر تا، رت، نوشیرت، نوشیرت۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا ہم نے مختلف انداز سے ادا کرنا ہے سبق کو۔ یہاں ہم کریں گے سکتہ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے سکتہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سانس کو توڑنا نہیں ہے، صرف آواز کو روکنا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے، اور پھر آپ نے اگلے لفظ کو پڑھنا ہے۔
ان دونوں لفظوں میں آپ نے گیپ دے کے ان کو ادا کرنا ہے. ایک ہی سانس رہے گی, سانس کو توڑنا نہیں ہے. میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں, اسی سانس میں آپ نے دونوں لفظ ادا کرنے ہیں. تو چلیے اس کو ادا کرتے ہیں. با زبر لام بل, لام کے اوپر سکون ہے تو ہم نے اس کو بل کہنا ہے, بلا نہیں کہیں گے, لام کو پورا ادا نہیں کریں گے, ہم اس کو کہیں گے بل. با زبر لام بل, را زبر الف را, نون زبر نا. یہاں ہم نے اس کے ہجے نکالے. اب اس کی ادائیگی کو جو ہے وہ ہم نے رک کے کرنا ہے. ہم کہیں گے بل رونا, بل رونا. اب یہاں پہ سانس نہیں توڑی میں نے, آپ نے بھی نہیں توڑنی, سکتہ کرنا ہے. اسی سانس میں رک کے آپ نے دوسرے لفظ کو ادا کرنا ہے, یعنی کہ آپ نے سپیس دینی ہے دونوں لفظوں میں. دونوں لفظوں میں آپ کا 1-2 سیکنڈ کا گیپ ہو تب آپ نے دوسرے لفظ کو پڑھنا ہے اسی سانس میں. بل رونا, بل رونا. بل کہتے ہوئے آپ نے خاموش ہونا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے رونا, بل رونا. ٹھیک ہے, را کو پر کرنا ہے آپ نے. با زبر لام بل, را زبر الف را, نون زبر نا, بل رونا, بل رونا. یہاں پہ سکتہ ہے تو یہاں پہ آپ نے جب بھی سکتہ آئے گا, سکتہ قرآن پاک میں 4 بار آ رہا ہے, تو آپ نے جب بھی سکتہ آئے گا تو اس کی ادائیگی کو اسی طرح کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ اس ورڈ میں کر رہے ہیں. نیکسٹ, حمزہ زبر آ, سا زبر را سر, نون زبر نا, آثرنا, آثرنا. واو زبر وا, سین زبر طاست, سین زبر طاست, نون زبر نا, واسطنا, واسطنا. فا زبر فا, را زبر غین رغ, را زبر غین رغ, تا زبر تا, فارغتا, فارغتا. یہاں پہ تا جو ہے وہ ساکن نہیں ہو رہی, اوپر جو ہم نے تھا وہ تا کو ساکن کیا تھا, جیسے نوشیرت. ٹھیک ہے, اس تا میں اور اس تا میں فرق ہے. یہاں پہ تا کے پاس زبر ہے اپنی, یہاں پہ تا کے پاس زبر نہیں تھی, تو تا کو ہم نے صرف ادا کیا تھا, پوری طرح سے نہیں, ساکن کر کے. اور یہاں پہ ہم نے پوری طرح سے تا کو ادا کرنا ہے کیونکہ تا کے پاس اپنی زبر ہے. تو یہاں ہم کہیں گے فارغتا. اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو ہم کہتے ہیں نوشیرتا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ زبر نہیں تھی تو ہم نے کہا نوشیرت, نوشیرت. ایسے یہاں پہ فارغتا, فارغتا. تا کے پاس زبر ہے, فارغتا. تھرڈ لائن, تا کے آگے جزم سکون ہے. آپ نے یہاں پہ تا کو کھینچنا نہیں ہے الف کے برابر, آپ نے اس کو تا کہہ کے تو کی طرف جانا ہے, نرمی سے ادا کرنا ہے, اس کا خیال رکھیے گا, چٹکا نہیں دینا آپ نے اس کو زیادہ. تا زبر حمزہ تا, تا پیش واو تو, تا زبر حمزہ تا, تا پیش واو تو, نون زبر نا, تا تو نا. ہلکا سا اس کو ہلائیں گے, تا تو نا. بہت زیادہ آپ نے اس کو جھٹکا نہیں دینا اور نہ بہت زیادہ آپ نے اس کو کھینچنا ہے, ساکن کریں گے اس کو. تا تو نا. یا پیش سین یوس, قاف زبر واو قو. یہاں پہ خیال رکھیں کہ قو کہنا ہے, قو نہیں کہنا. اکثر اس کو قو کہہ دیتے ہیں, لیکن جب زبر آتی ہے واو کے ساتھ, جیسے آپ نے حروف لین کو پڑھنا سیکھا تھا, تو وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا زبر واو تو, سا زبر واو سو. تو زبر کے ساتھ قاف ہے, زبر کے ساتھ واو ہے, تو یہاں پہ آپ نے تو نہیں کہنا, قاف زبر واو قو ہوتا ہے, تو آپ نے قو ہی کہنا ہے کیونکہ زبر ہے اور آگے واو کے اوپر جزم سکون ہے. تو یہاں پہ آپ نے قاف زبر واو قو, تو یہاں سے پیچھے یوس اور آگے قو, یوس قو نہیں, یوس قو, یوس قو. نون زبر نا, یوس قونا. پھر پڑھیں یوس قونا. نیکسٹ آ جائیں, یا زبر فا یف, عین زبر آ, یف آ, یف آ. فا کو ساکن کریں گے, عین کی اشکال ہے, لام پیش واو لو, یف آلو. نون زبر نا, یف آلون, یف آلون. وقف کرنے کی صورت میں آپ نے لاسٹ والے ورڈ کے اوپر ساکن کر دینا ہے.
جیسے اس کو ہم پڑھیں گے ہم کہیں گے یفعلون، یفعلون، یہ اکثر آیات کے لاسٹ میں آتا ہے یفعلون، تب اس کو ساکن کرتے ہیں. یہاں آپ نے اس کو پورا ادا کرنا ہے، اس کے پاس زبر ہے، وقف کریں گے تب اس کو یفعلون کہیں گے، ورنہ اس کو یفعلون نہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. نیکسٹ یا زبر عین یا، میم زبر ما، یا ما، عین کو جو ہے وہ ساکن کریں گے، یا ما، لام پیش واو لو، واو مد آ رہی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ لیں، لام پیش واو لو، یعملو، نون زبر نا، یعملون. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں غور کریں کہ میم پہلے ہے، ٹھیک ہے، عین کے بعد میم ہے، تو یہاں ہے یعملون. اب یہ والا لفظ اور یہ والا لفظ جو نیچے والی لائن میں فرسٹ ورڈ آ رہا ہے، لائن نمبر 4 میں غور کیجئے گا، یا زبر عین یا، لام زبر لا، یہاں پہ لام پہلے آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے کہنا ہے یا لا، میم پیش واو مو، یعلمو، نون زبر نا، یعلمون، یعلمون. جیسے یہاں یعملون، یعملون، یہاں یعلمون. اس کا آپ فرق سمجھیں کہ لام یہاں ہے تو یعلمون، یہاں پہ میم پہلے ہے اور لام بعد میں ہے تو یعملون. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ کیسے ادا کریں گے. لام ہے تو یعلمون، میم ہے تو یعملون. نیکسٹ یا زبر ضاد ید، یا زبر ضاد ید، جزم والے لفظ کو ہمیشہ پیچھے ملا کے ایک دفعہ ادا کیا جاتا ہے. یا زبر ضاد ید، ہا زبر ہا، ید ہا، کاف پیش واو کو، ید ہا کو. کاف اور واو جو ہے وہ واو کی وجہ سے کھینچ کے ادا ہوگا کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے. جزم والے لفظ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھلی تختیوں میں سیکھا ہوگا. اگر کسی نے نہیں سیکھا تو وہ پچھلی تختیوں کو دہرا لیں تاکہ آپ کو یہاں سبق کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو یہاں پہ ہے یدحکو، نون زبرنا، یدحکون، یدحکون. جب رکیں گے تو کہیں گے یدحکون. یا زبر ضاد ید، ہا زبر ہا، کاف پیش واو کو، نون زبرنا، یدحکون، یضحکون. ٹھیک ہے، نیکسٹ یا زبر کاف یک، سین زیر سی، یک سی، با پیش واو بو، نون زبرنا، یکسیبون، یکسیبون. نیکسٹ یا زبر دال ید، یہاں پہ دال کو آپ نے ہلانا ہے، قلقلہ کرنا ہے. ید، قلقلہ مطلب آپ نے دال کو جب دوسرے لفظ سے وہ ٹکرا رہا ہوتا ہے تو وہ واپس آتا ہے ید، ید. یا زبر دال ید، خا پیش خو، ید خو، ید خو. ہاؤ نہیں کہنا، خو کہنا ہے، خو. پوری طرح ہونٹوں کو گول کر کے آپ نے ادا کرنا ہے. ید خو، لام پیش واو لو، لام پیش واو لو، ید خولو، ید خولو. پیش کی آواز کا میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ اکثر میں نے پڑھاتے ہوئے سبق سنے ہیں، اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی آواز، وہ کہتے اس کو پیش ہیں، یعنی کہ جیسے آپ جوڑ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پیش کہہ رہے ہیں لیکن ادائیگی میں آپ اس کو زبر کی ادائیگی کر رہے ہیں. لام پیش واو لو کہہ کے آپ نے کہنے میں جو ادا کرنا ہے آپ اس کو لو کہہ دیتے ہیں، جبکہ لو نہیں ہے. جب آپ نے پیش کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ لو ہی ہے، لو نہیں ہوگا، لو کہیں گے. تو یہاں پہ پیش کو بار بار میں آپ کو توجہ دلوا رہی ہوں کہ پیش کا خاص خیال رکھیں، ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کیجئے. یا زبر دال ید، خا پیش خو، ید خو، لام پیش واو لو، ید خولو، نون زبرنا، ید خولون، ید خولون. وقف کریں گے.
یدخلون. ٹھیک ہے, نیچے آ جائیں. یا زبر نون یا, یا زبر نون یا, نون کو ہم نے ناک میں چھپا لینا ہے. یا زا پیش زو, یا زو, را پیش واو رو, نون زبر نا, یا زورون, یا زورون. ٹھیک ہے, یا زورون. را زبر حمزہ را, یا زیر جی, را زبر حمزہ را, یا زیر جی, را جی. جب طا آ رہی ہے تو وقف کرنا لازم ہے, آپ کہیں گے رج, رج, ہلکا سا ہلائیں گے لفظ کو اور آگے یا کو آدھا ادا کریں گے. رج, نرمی سے آپ نے سر کو ہلکا سا پڑھنا ہے, پورا نہیں پڑھنا. رج, رجی نہیں کہیں گے کیونکہ آگے طا کی علامت ہے. جب سائن طا کا ہو تو لازم ہے کہ آپ رک جائیں. رج, رج. یہاں بھی سکتے کی علامت ہے, جیسے ہم نے اوپر سکتہ کیا تھا اسی طرح نیچے اس ورڈ میں بھی آ رہا ہے. مطلب سانس میں آپ نے رکنا ہے, سانس کو توڑنا نہیں ہے. ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ اسی سانس میں ادا کرنا ہے جس کو سکتہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سکتہ کریں گے. میم زبر نون من, من غنہ نہیں کریں گے, ساکن کرنا ہے. میم زبر نون من, را زبر الف را, قاف دو زیر قن, قاف دو زیر قن. یہاں پہ را کو بھی پر کریں گے, قاف کے نیچے بھی دو زیریں ہیں تو قاف ہمیشہ ہر حال میں پر کی جاتی ہے, چاہے زبر ہو, چاہے زیر ہو, چاہے پیش ہو, تو قاف کو ہمیشہ پر کرنا ہے. را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو, یہ ساری حرکات میں نے آپ کو سمجھائی ہیں پیچھے, صرف آپ کو یاد کراتی رہتی ہوں کہ ان کو ادا کرتے ہوئے یہ چیزیں خیال میں رکھیں کہ را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے یا اوپر پیش ہو تو را پر ہوتی ہے, لیکن اگر زیر آ جائے تو را نرمی سے ادا ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم سبق کو پڑھتے ہیں. میم زبر نون من, را زبر الف را, قاف دو زیر قن, من راقن, من راقن. یعنی کہ من کہہ کے رکنا ہے اور پھر پڑھنا ہے راقن. سانس نہیں توڑنی, یہ خیال رکھیے گا. اسی سانس میں آپ نے ان دونوں لفظوں کو پڑھنا ہے. صرف تھوڑی سی خاموشی کے بعد آپ نے دوسرے لفظ کو ادا کرنا ہے جس کو سکتہ کرنا کہتے ہیں. من راقن, من راق. جب آپ رکیں گے من راق, من راق, من راقن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حمزہ زبر نون ان, زا زبر را زر, آزر, نون زبر نا, آزرنا, آزرنا. یہاں پہ آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے, اس کو کل سیکھیں گے لفظ با لفظ توجہ کے ساتھ. ایک ایک لفظ کر کے آپ نے بہت اچھے سے اس کو سیکھنا ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک کے بہت خاص لفظ ہیں جن کو نورانی قاعدے کی شکل کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس پہ اپنی بنیاد بنائیں اور اس کے بعد آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, آپ کو ہیلپ فل لگے یہ, تو اس کو لازمی شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ آپ کی اور میری طرف سے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے.